حضور گئے نہیں، لے جائے گئے، اور لے جانے والے وہ ذات ہے سبحان الذی اسریٰ، وہ پاک ہے ہر حیب سے، ہر فخر سے، ہر ذوق سے، ہر کوتاہی سے، وہ منزہ ہے، اعلیٰ ہے، اعلیٰ ہے، بالا تر ہے، لہذا اس کی قدرت سے یہ پڑی گئی کہ وہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور پھر مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک لے جائے اور واپس لے آئے اور پھر مسجد حرام میں پہنچا دے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ وضو کا پانی ابھی بہ رہا تھا اور کنڈی جو ہے حضور کے مکان کی وہ ابھی ہل رہی تھی. معلوم ہوا سب نہیں تھا. میں کچھ بیان کروں گا، میرے بیان کرنے میں کچھ کمی اور بیشی ہونے کا نہیں. اگر ہم اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ واقعہ ہمارے پاس ایک مکمل حدیث کی شکل میں موجود ہے اور حدیث بھی دوسرے یا تیسرے درجے کی کتابوں کی نہیں، متفق علیہ، جس میں روایت جیسا کہ میں نے عرض کیا جس کا پایا تقریباً قرآن کے برابر، اور اس حدیث کے راوی مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں بات ہے بڑی اہم، نوٹ کر لیجیے. یہ انصاری صاحب تھے، ان میں سے نہیں ہے کہ جنہیں حدیثیں بیان کرنے کا کوئی زیادہ شوق رہا ہو. یہ غالباً واحد حدیث ہے جو انہوں نے بیان کی اور وہ اس کی نہایت سبب تھا، نہایت محبت کے ساتھ انہوں نے اس کو محفوظ کیا. اس کے ایک لفظ کی حفاظت. چنانچہ بعض دوسرے وہ صحابہ بھی جنہوں نے خود حضور سے یہ بات سنی ہوئی، اب ایک تو وہ خود براہ راست روایت کر رہے حضور سے کہ ہم نے سنا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ صحابہ بھی ان کی خدمت میں خاص طور پر حاضر ہو سکتی سے اس روایت کو سنی، اس لیے کہ اس روایت میں ان کا درجہ بہت بڑا، ان کو اس سے بہت سبب تھا. تو صحابہ جو براہ راست حضور سے سن چکے وہ بھی ان کے پاس جا کر خاص طور پر اس حدیث کو سنا. چنانچہ یہ روایت جو متفق علیہ ہے، یہ امام بخاری جو اس کو لائے ہیں عن قتادہ انس بن مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت انس بن مالک سے روایت موجود ہے مسلم شریف، لیکن یہ اس روایت کو بیان کر رہے ہیں حضرت مالک ابن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. روایت کیا ہے؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن لیلۃ اسریٰ بہ. اب دیکھیے یہ مرفوع حدیث ہو گئی. حضرت صاحب بیان فرما رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں سنایا، وہ حالات و واقعات سنائے جو اس رات کو پیش آئے جس رات کے لیے لے جایا گیا. قال بینما انا فی الحکیم وهم قال فی الحجر. حضور فرماتے ہیں کہ میں کسی اثنا میں کہ میں حکیم میں تھا، اور ایک دوسری روایت میں الفاظ آئے ہیں وہ بھی کہتے ہیں اسی حصے سے، مضطجعا میں لیٹا ہوا تھا، اذ اتانی آتٍ کہ اچانک میرے پاس ایک آنے والا آیا. یہ آنے والے کون ہیں؟ حضرت جبرائیل کے پاس سے واضح ہو جائے. بین ہذہ الی ہذہ، حضور نے اشارہ فرمایا اس نے یہاں سے یہاں تک میرا سینہ چاہتا، یعنی من صفحۃ نہرہ الی شعرتہ، یہ جو گڑھا ہے حلق کا گڑھا یہاں سے لے کر میرے ناک تک سینہ چاہتا. فاستخرج قلبی اور میرا دل نکالا. ثم اعطیت بقسط من ذهب مملوء ایمانا فحسن قلبی، دلچسپ لایا گیا جو ایمان سے مملوء ہوا تھا، تو اس کے ذریعے سے میرے اس قلب کو سینے کو چھوڑا گیا. ثم حفظ ثم اعید وفی روایت، اس کے بعد اس کو لوٹا دیا گیا اور پھر وہ زخم سی دیا. ایک روایت میں آتا ہے ثم حفظ البطن بماء زمزم سمع ایمانا وحکمتا. کسی طریقے سے پورے پیٹ کو بھی صاف کیا گیا مائع زمزم سے اور اس میں بھی ایمان اور حکمت تھا. ثم اعطیت بدابۃ، پھر میرے پاس ایک چوپایا لایا گیا
دون البغل فوق الحمار، جو بغل یعنی اچھے سے تو کچھ چھوٹا تھا اور حمار یعنی گدھے سے بھی بڑا تھا۔ اب یہ وہ یقال له براق، جس کا نام براق ہے، وَيَدَعُ خِطْلَهُ انتہا کرتے ہی، اور اس کا ہر قدم اس کی حد نگاہ پر جا کر پہنچا۔ بھائی کو جب سوال ہوا بھائی طرح کبھی جبرائیل، اب جہاں نام آ گیا وہ آنے والے کون تھے؟ پھر چلے میرے ساتھ حضرت جبرائیل دنیا، یہاں تک کہ وہ آسمان دنیا تک پہنچ گئے، جو پہلا آسمان۔ اب یہاں دیکھیے وہ روایت میں جو زمینی سفر کا درمیانی حصہ ہے وہ رہ گیا۔ دوسری روایت سے ان کو دو ترجمہ کہ پہلا زمینی سفر ہے، مسجد اقصی تک پہنچے ہیں، وہاں جا کر روایت میں آتا ہے میں نے وہی اپنے اس خچر کو باندھا براق کو جہاں انبیاء باندھا کرتے تھے، اور پھر وہاں میں نے نماز ادا کی، بہت سے لوگ جمع ہوئے، میں منتظر تھا کہ کون نماز پڑھائے گا، کہ جبرائیل نے میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے آگے کیا، میں نے نماز پڑھائی، اور پھر جبرائیل نے مجھے بتایا کہ یہ تمام انبیاء کے دنیا میں مبعوث ہوئے ہیں اور آج آپ نے ان سب کی امامت کی۔ یہاں سے تو شروع ہوا ہے وہ دوسرا سفر۔ لیکن جب پہلے آسمان تک پہنچے فتح کہا، انہوں نے دستک دی، بلوانا چاہا، ہیران آ گیا، پوچھا گیا کون ہے؟ قال جبرائیل، انہوں نے جواب دیا جبرائیل۔ ہیرا ومن، پوچھا گیا کہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ دیکھیے یہاں ذہن میں رکھیے گا، اس امکان کو کوئی شخص مسترد نہیں کر سکتا کہ ان ملائکہ کے علم میں ہو، لیکن قانون دروازے پر دستک دینی ہوگی، آئیڈینٹی ڈسکلوز نہیں ہوگی، چاہے علم میں ہو۔ جج جو ہے وہ بنیاد پر فیصلہ کبھی نہیں دے گا، وہ تو مقدمے کی سماعت ہوگی، شہادتوں کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا۔ ظاہر بنیاد پر فیصلہ ہے تو وہ خود کسی اور عدالت سے اس مقدمے کو منتقل کرے اور وہاں گواہ کی حیثیت سے دے۔ تو قانون پوچھا گیا وقت گھر سے رہتا، پوچھا گیا کیا انہیں بلایا گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا ہاں، مرحبا بہی فنعم المجیب، فلما کو اس کے بعد کہا گیا مرحبا ان کے لیے، تہنیت ہے، مبارکباد ہے، خوش آمدید، کیا ہی اچھے ہیں وہ جو لائے گئے ہیں۔ پھر وہ سمائے دنیا جو ہے اس کا دروازہ کھولا گیا، میں اس میں داخل ہوا، پیدا فیہا آدم، میں نے دیکھا وہاں حضرت آدم فرما۔ جبرائیل نے کہا کہ آپ کے جد امجد ہو، پسند مانے ان کو سلام کیجیے، پسند تو آئے، میں نے انہیں سلام کہا، سلام، انہوں نے سلام کا جواب دیا، ثم قال مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، وہ تمام ہے، مرحبا ہے صالح بیٹے اور صالح نبی۔ ثم آیا گیا، سب گنا نے چھوڑ دیا تھا، یہاں تک کہ جبرائیل پہنچ گئے دوسرے آسمان تک۔ میں ترجمہ نہیں کروں گا، قال جبرائیل قال محمد قال نعم ان مرحبا به فنعم المجیب جاء فلما فلک کو، جب یہ سارا کارروائی کے بعد داخل ہوئے ہیں دوسرے آسمان پر، فإذا یحییٰ وعیسیٰ وهو ابن خالۃ، وہاں میں نے دیکھا کہ یحییٰ اور عیسیٰ یہ خالہ داد بھائی ہیں۔ قال هذا يحيى وهذا عيسى فكلمته وردا، ثم قال مرحبا بالأخ الصالح والنبي الصالح، انہوں نے بھی کہا خوش آمدید اور مرحبا، ایک صالح بھائی اور صالح نبی کو جانور کی حضرت یحییٰ یہ بنی اسرائیل سے تھے، لہذا حضور کو اپنا بیٹا نہیں کہہ سکتے، بھائی کہہ رہے۔ آدم جب امجد ہے انہوں نے بیٹا کہا، مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، وہ نبی کو ہے، سب کہیں گے نبی، لیکن کوئی بیٹا کہے گا، ابراہیم کہے گا،
موسیٰ وہ بھائی تھے جن کی نسل سے آپ نہیں، وہ جو براہ راست نسل چلی آ رہی ہے اس میں جو ذکر کرے گا وہ بیٹے کے نام ثم تولد من السماء الثالثة من هذا؟ قال جبريل. إلى محمد قال محمدا. إلى وقد أرسل إليه قال نعم. إن محمدا فنعم المدين جاء ففتح فلما خلصه إذا يوسف قال هذا يوسف فسلم عليه فسلمت عليه ثم قال مرحبا بالحفيظ صالح والنبي الصالح. اب مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں ہے، ایک مرتبہ بات آپ نے سمجھ لی، اب تیزی کے ساتھ میں مزید کو پڑھنا چاہتا ہوں. سننا پڑے گا بھی، پھر مجھے اور بلندی پر لے جایا گیا. سوال سے آتا بس کہا إلى من هذا؟ قال جبريل. إلى محمد قال محمد. إلى وقد أرسل إليه قال نعم. إلى مرحبا به فنعم المدير ففتح لما خلقت إذا إدريس فقال هذا إدريس فسلم عليه فسلمت عليه ثم قال مرحبا والنبي الصالح. جہاں ملاقات ہوئی حضرت ادریس علیہ السلام سے. ثم تولد به حتى السماء الخامسة إلى من هذا؟ قال جبريل. إلى من معك؟ قال محمد. إلى وقد أرسل إليه قال نعم. إلى مرحبا به فنعم المدير جاء ففتح فلما خلقت فإذا هارون قال هذا هارون فسلم عليه فسلمت عليه فرد ثم قال مرحبا بالأخي الصالح والنبي الصالح. إلى من هذا؟ قال جبريل. إلى من معك؟ قال محمد. إلى وقد أرسل إليه قال نعم. إلى مرحبا به فنعم المدير جاء ففتح فلما خرجت فإذا موسى قال هذا موسى فسلم عليه فسلمت عليه قال مرحبا بالنبي الصالح والنبي الصالح. چلے آسمان پر یہ حضرت موسیٰ سے ملاقات. کو ادا جب میں آگے وہاں تو حضرت موسیٰ ہوئے ہیرا مالکی کا ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا چیز بلا رہی ہے؟ قال ابکی لأن غلاما غیر سفادی، کہ مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے یہ نوجوان صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرے بہت بعد ان کی بیٹت ہوئی ہے. يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخلها من أمتي. میرے بہت بعد آنے کے باوجود ان کی امت میں سے جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد امت کے مقابلے میں بہت زیادہ ہو.